الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اس رمضان المبارک کے 23 روزے ماشاء اللہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور لگتا ہے کہ یہ بھی اور آگے بڑھے گا، آگے بڑھایا جائے گا۔ تو فکر اس بات کی ہے کہ ہماری عید کی نماز کا کیا ہوگا، عید کی نماز ہماری کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ تو ماشاء اللہ آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں آ گیا ہے، اور دارالعلوم نے ہمیں وقت سے پہلے اس پریشانی سے بچا لیا ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دین میں، شریعت میں ہر چیز کا حل ماشاء اللہ سے پہلے سے موجود ہے۔ تو آج جو فتویٰ آیا ہے اس کے مطابق دارالعلوم نے کہا ہے کہ جہاں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز بھی ہوا کرتی ہے۔ جو شرائط جمعے کی نماز کی ہیں وہی شرائط جوں کے تو عید کی نماز کے بھی ہیں۔ تو 6 شعبان کے فتوے میں جن شرائط کے اعتبار سے دارالعلوم نے فتویٰ دیا تھا کہ ان جگہوں پر جمعے کی نماز پڑھی جائے، مساجد میں 5 لوگ نماز پڑھیں، اسی طرح سے بیٹھکوں میں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، گھر کے باہری کمرے میں آپ 5 لوگ مل کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اور جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عذر کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز معاف ہے، وہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی پریشانی کی بات ماشاء اللہ سے نہیں ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھ سکیں ان کے لیے مسئلہ دارالعلوم نے بیان کیا ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت انفرادی طور پر اکیلے چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ تو فقہا نے ان کے لیے اس کی گنجائش رکھی ہے اور یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ 2 رکعتیں، یہ 4 رکعتیں پڑھنا ان کے لیے مستحب ہے۔ تو میرے عزیزو، بزرگوں اور دوستو، اس فتوے کا لنک جو ماقبل میں دارالعلوم نے دیا تھا میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ تفصیلی فتویٰ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو دنیا والوں سے، لوگوں سے دور فرما کر یہ جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔